بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو ہمارا وائس نوٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کے کومنٹس آ رہے ہیں۔ کچھ اہل سنت کی طرف سے ہیں، کچھ اہل تشیع کی طرف سے ہیں۔ اہل سنت حضرات تو ظاہر ہے کہ وہ کس قسم کے کومنٹ کریں گے، وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تم اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا تو طریقہ کار یہی ہے کہ میں جو کچھ بھی دلائل پیش کرتا ہوں وہ کتب اہل سنت سے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی واضح الفاظ میں ہمیں دکھائیں کہ کس سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو ایسے ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، تو یہ وہ تشدد کی جو اب مطلب یہ بڑی باتیں بڑی احمقانہ سی ہوتی ہیں۔ اگر اتنے کھل کر اتنے واضح الفاظ میں کوئی سنی عالم یہ لکھ دیتا ہے تو پھر وہ سنی کیسے رہے گا؟ پھر تو وہ سنی نہیں رہا نا۔ سنی کا تو مذہب یہ ہے کہ ان کی وکالت کرنی ہے، ان ظالموں کی، ان قاتلوں کی، ان دہشت گردوں کی، ان کی وکالت کرنی ہے۔ ان کو سکھایا یہی جاتا ہے بچپن سے، اور وہ جو بھی کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں اس میں وہ واقعات لکھنے کے بعد پھر اس کی آگے وکالت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بے سروپا وکالت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو پڑھ کے بس دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ سیدہ کے اوپر ہونے والے مظالم کو قبول بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کتابوں کے حوالہ جات دکھائیں۔ میں ویسے اب تک جو ریفرنسز پیش کر چکا ہوں وہ تقریباً کوئی 40 سے 50 کتابوں کے پیش کر چکا ہوں، اور یہ اہل سنت کی کوئی 60 کتابیں ہیں جن میں یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے واقعات، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر، باغ فدق کے غصب کرنے کا ذکر ہے۔ وہ سب کی سب کتابوں کے پکچر بنانا، اس میں سے بعض کتابیں تو صرف عربی میں ہیں، ان کا ابھی تک اردو ترجمہ ہوا ہی نہیں ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، جو اب اویلیبل نہیں ہے، جن کو غائب کر دیا گیا، جیسے انصاب الاشراف ہے جو اب ملتی ہی نہیں ہے کہیں پر، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کڑوا سچ تھا تو اسے بالکل غائب کر دیا گیا۔ پرانا نسخہ اگر کسی کے پاس موجود ہو تو ہو، ورنہ نیا نسخہ تو وہ چھپ ہی نہیں رہی ہے ابھی تو۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ فلاں اور فلاں فلاں کی حکومت کے دور میں فلاں کے حکم سے فلانے نے یہ کام کیا تھا، لیکن میں اپنے وائس نوٹس میں جو کہتا ہوں کہ یہ کوئی 25-30 افراد تھے جنہوں نے مل کر یہ کارروائی کی تھی، وہ اور لوگ کون تھے، ان کے کیا نام ہیں؟ تو آج میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تو ان لوگوں کے نام جنہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے اوپر حملہ کیا تھا، اور دوسرا اہل سنت کی ان کتابوں کے نام کہ جن کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں تھوڑا ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں ڈھکے چھپے الفاظ میں، کسی میں واضح الفاظ میں۔ وہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ مسند احمد ابن حنبل، البدایہ والنہایہ جو کہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، تاریخ دمشق، السنن الکبریٰ بیہقی کی، روضۃ الفیہ فی تواریخ النساء، تہذیب یعنی تاریخ دمشق، الادب المفرد، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الزیارت الطاہرہ، الاستیاب، نایت العرب، الریاض المستعبہ،
تاریخ خمیس، منتخب کنز الامال، منتخب کنز الامال، مختصر تاریخ دمشق، المستدرک علی الصحیحین جو المستدرک للحاکم کے نام سے مشہور ہے، مجمع الزوائد، تلخیص المستدرک الحاکم، ذخائر العقبہ، انصاب الاشراف، اس کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو اب بالکل غائب ہے، ملتی نہیں ہے کہیں پر بھی، التبیین فی انصاب القریشیین، کفایت الطالب، تذکرۃ الخواص، شرح المواہب، البدایہ والنہایہ، تاج العروس، کنز الامال، مناقب آل ابی طالب، تاریخ کامل ابن اسیر کی، تاریخ الامم والملوک، یہ جو تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے، دلائل النبوہ بہقی کی، الحدائق الوردیہ، المواہب اللدنیہ، جمرۃ الانصاب العرب، نزل الابرار، الریاض النظرہ، ارشاد الساری، شرح صحیح بخاری، البحر الزخار، اتحاف السائل، للباب الانصاب، الجواہرۃ فی النسب الامام العلی، تاریخ الہجرہ والنبوہ، صفت الصفات، تحفۃ الطیفات فی تاریخ المدینہ شریفہ، ریاض المستحبات، نور الابصار، المختصر فی الاخبار البشر، المعارف للابن قتیبہ، ینابع المودہ، العوامل، عیون العصر، حبیب السیر، تاریخ یعقوبی، کشف الستار عن مسند البزار، موارد الزمان، ترجمہ الامام الحسن القسم المطبوع فی طبقات ابن سعد، سیرت الحلبیہ، المعجم الکبیر للطبرانی، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان۔ یہ وہ 60 کتابیں ہیں جن میں کچھ کمی کے ساتھ، کچھ زیادتی کے ساتھ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت اور مظالم اور باغ فدق کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ اب ان کی طرف آتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے اوپر حملہ کیا تھا، ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: عمر ابن الخطاب، خالد ابن ولید، قنفس خادم عمر، غلام تھا یہ، عبد الرحمن بن عوف، اسید بن حصیر، سلمہ بن سلامہ، سلمہ بن اسلم، مغیرہ بن شعبہ، ابو عبیدہ بن جراح، ثابت بن قیس، محمد بن مسلمہ، سالم، یہ غلام تھا ابو حذیفہ کا، اسلم العدوی، عیاش بن ربی، ہرمز الفارسی، عثمان ابن عفان، زیاد بن لبید، عبداللہ بن ابی ربی، عبداللہ بن زومہ، سعد بن مالک، یہ سعد بن وقاص ہیں، حماد، زید بن ثابت، فتیلہ کا۔ یہ 23 لوگ ہیں جن کے تاریخ میں ہمیں نام مل جاتے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ حکم جو ہے وہ خلیفہ وقت نے دیا تھا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کل میں آپ کی خدمت میں تاریخ احمدی سے کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ انہوں نے اس پورے واقعے کو کس طریقے سے قلم بند کیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے، سقیفہ کی کاروائی کے بعد سے آخر تک جناب سیدہ کی شہادت تک جو بھی واقعات ہیں ان کو کس طریقے سے انہوں نے قلم بند کیا ہے، کیا کچھ اس بارے میں لکھا ہے، وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔